الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل آپ سب کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ آج انشاء اللہ عز و جل ہم حروف مفردات شروع کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حروف مفردات یعنی حروف تہجی کی تعریف سمجھنے کی کوشش کی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ حروف مفردات کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، اور کتنے حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی کہ کتنے حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور کتنے حروف ایسے ہیں جن میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم حروف مفردات مخرج کے مطابق جو ہم نے مخارج یاد کیے پچھلی ویڈیو میں، ان مخارج کے مطابق آج انشاءاللہ عز و جل ہم حروف مفردات کی جو الفابیٹس ہیں 29 ان کو تجوید و قراءت کے مطابق اور مخارج کے مطابق سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم پہلا لیٹر پڑھتے ہیں۔ بریکٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں گرین کلر میں لکھا ہوا ہے، تو ہم پہلے اس کو پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، الف، دہرائیے الف۔ تو ہم الف کو نہ کھینچیں گے اور نہ ہی شارٹ کریں گے، بلکہ جیسے لکھا ہے اس کو ویسے نارمل پڑھیں گے، الف۔ تو یوں اس کی پریکٹس کیجئے۔ دوسرا لیٹر ہے با۔ اب بریکٹ کے اندر دیکھیں کہ با الف زبر با لکھا ہے۔ یہ الف کیوں لکھا؟ کیونکہ الف اس لیے اس کے ساتھ لکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ با کو ہم شارٹ ریڈ نہیں کریں گے، اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس کو با نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں پر با الف زبر با لکھنے کا یہ مقصد ہے کہ اس کو کم از کم 1 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے، 1 سیکنڈ لانگ پڑھیں گے۔ آئیے پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج ذہنوں میں لائیے کہ اس کا مخرج کیا ہے، اس کے مخرج کا نام کیا ہے۔ اس کے مخرج کا نام ہے حروف شفویہ۔ اور با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے یعنی گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ نارمل ہونٹوں کو بند کر لیجیے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے آپس میں مل گئے، تو اب آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ با درست ادا ہو جائے گا۔ اور یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو 1 سیکنڈ ہم نے لانگ پڑھنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ با، ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں، با۔ آگے والا جو لیٹر ہے تا، اس کا مخرج پہلے ہم نے سمجھنا ہے۔ تا کے مخرج کا نام کیا ہے؟ اس کے مخرج کا نام ہے حروف نطعیہ۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اب زبان کی نوک کو ہم اوپر دانتوں کی جڑ پر لگائیں گے تو ادا کریں گے تا۔ اس میں بھی ہم نے یہاں پر بھی آپ بریکٹ کے اندر دیکھیں کہ تا کے ساتھ الف لکھا ہے، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ تا کو بھی ہم 1 سیکنڈ کھینچ کر 1 سیکنڈ لانگ ریڈ کریں گے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ تا، مخرج کے مطابق زبان کو اوپر دانتوں کی جڑ پر لگائیے، ادا کیجئے میرے ساتھ۔ تا۔ آگے والا جو حرف ہے وہ ہے ثا۔ ثا کا مخرج پہلے دیکھیں، اس کا نام ہے حروف لثویہ۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اب زبان کے سرے کو
اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگائیے۔ اب ادا کیجیے شاباش۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اس کو ہم سا نہیں پڑھیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ہم 1 سیکنڈ لانگ، 1 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ زبان کے سرے کو جب اندرونی کنارے پر لگائیں گے تو انشاءاللہ بہترین انداز میں ف پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرا لیجیے۔ ف آگے والا جو لیٹر ہے، حرف ہے، وہ ہے جیم۔ جیم کا مخرج کیا ہے؟ حروف شجریہ، زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہم نے بریکٹ کے اندر دیکھنا ہے کہ بریکٹ کے اندر مد ہے۔ مد کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس پر مد ہو اس کو ہم کم از کم 4 سیکنڈ لانگ کر کے پڑھیں گے، 4 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرا لیجیے۔ جی، تو آپ یوں مخارج کے مطابق ہر حرف کو اس کے مخرج کے مطابق ادا کرتے رہیے، ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل درست ادا کرنے میں، تجوید و قرأت کے مطابق ادا کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ میرا سکھانا اور آپ کا سیکھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں درست قرآن پاک پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔